Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I'm your subject teacher Miss Nadia. I'm going to teach you social studies in class 8, but I'm going to teach you a book of a class 9. The book name is Syntax Book for Jamshoro. Let's continue the chapter number 10, Pakistan, a welfare state. As you know, we have discussed about the what is welfare state, how Islamic concept has been given about the welfare state, what are the national goals of a Pakistan, and how Pakistan will become a welfare state. So we will discuss about the universal education. Education is recognized as a basic and a fundamental right of an individual in the Islam as well as in the UN Charter. Education should be free and compulsory up to the specific level for all citizens. In Pakistan, efforts are in progress for the attaining the target of universal education. Following steps has been taken to spread education in the country. Education is a necessary for all the human being in the world, and if you make your country a developed country in the world, the education should be 98 to 100% literacy rate should be in your country to make your country as a developed country in the world. So let's discuss about what steps have been taken by the government of Pakistan to make the education level better in Pakistan. Number 1, रिफॉर्म्स इन एजुकेशन. पाकिस्तान में रिफॉर्म्स लॉज बनाए गए हैं. एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म दैट इज़ कॉल्ड ESR, एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म. उनका पर्पस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जो है एजुकेशन के सिस्टम को बेहतर किया जाए. उसके ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसकी वजह से हर इंसान के लिए उसको बेहतरीन तरीके से वो एजुकेशन हासिल कर सके. नंबर 2, इस्लामियत में पाकिस्तान स्टडीज़ इज़ कंपलसरी. इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ को कंपलसरी इसलिए कर दिया गया ताकि लोग बेहतरीन तरीके से इस्लाम के बारे में और पाकिस्तान की अहमियत के और उसकी जद्दोजहद के बारे में जान सकें. नंबर 3, डिस्करेज इन द बिज़नेस ऑफ एजुकेशन. आपके पास यहाँ पर जितने भी स्कूल्स जो प्राइवेट सेक्टर पर खोले जा रहे हैं उनको अगर कारोबार की नीयत से खोला गया तो इस सिस्टम को हमेशा डिस्करेज किया जाए ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, नॉट एज अ बिज़नेस. नंबर 4, टीचर सर्विसेज स्ट्रक्चर. टीचर्स की जो पे है, उनका पे स्केल है, उनकी कंडीशन है, उनकी सर्विसेज है, उसको बेहतर बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टीचिंग की तरफ डाइवर्ट हो. स्कॉलरशिप टू मेरिटोरियस और द एंड पुअर स्टूडेंट्स. आपके पास डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स निकाली गई हैं, ख़ास करके जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दी जाती हैं या आपके प्रोविजनल लेवल की तरफ से दी जाती हैं. उनका मेन मकसद सिर्फ वो जो जिनकी बेहतरीन कारकर्दगी है या वो बच्चे जो अपनी एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते, गरीब बच्चे, उनके लिए आपके पास पाकिस्तान बैतुल माल से जो है ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है. नंबर 6, अवेयरनेस कंपेन मीन बाकायदा तौर पे रेडियो और टेलीविज़न ऑफ पाकिस्तान से आपके पास एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं जिसमें बाकायदा तौर पे उन्हें पढ़ाया जाता है जिससे ताकि बेहतरीन तरीके से बच्चों को एजुकेशन दी जा सके. और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो है डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि हमारे यहाँ पर लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल कर सकें. एजुकेशन फॉर ऑल, EFA जो कहलाता है, एजुकेशन फॉर ऑल जो है पूरे पाकिस्तान में शुरू किया गया. ये आपके पास एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्कीम है जिसमें इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं जहाँ पर बुक्स और एजुकेशन मटीरियल फ्री किया गया है. इन इंस्टीट्यूशंस को खोलने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास बेहतरीन तरीके से बच्चे जो एजुकेशन हासिल कर सकें. तकरीबन 10,000 के करीब आपके पास लिटरली ये मौजूद हैं, मगर इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा के तकरीबन 80,000 के करीब कर दिया जाएगा. स्कीम ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप. आपके पास जो है बाकायदा तौर पे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत डिफरेंट NGOs आपके पास चलाना स्टार्ट की है. जो नॉन गवर्नमेंट NGOs हैं या कम्युनिटी बेस आपके पास NGOs है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके यहाँ पर लोग जो वेलफेयर का काम करना चाहते हैं वो आपके पास रूरल एरियाज़ जो ऐसे इलाकों में जो बहुत ज़्यादा पसमानदगी या गरीब इलाके हैं वहाँ पर जाके स्कूल्स ओपन कर सकें अपनी NGO की मदद से और वहाँ पर बच्चों को बेहतरीन तरीके से तालीम दे सकें. एजुकेशन फाउंडेशन हर प्रोविंस में सेटअप किया गया जिसे फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग करती है ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी मदद से उनके साथ मिलकर आपके पास जो दूर दराज जो आपके पास रूरल एरियाज़ हैं या गरीब इलाके हैं वहाँ पे बेहतरीन तरीके से एजुकेशन को दिया जा सके.
Egalitarian society means a society where you are having all the equal rights among the people. ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ ہر انسان کو، ہر فرد واحد کو اس کا حق دیا جائے. جہاں پر آپ کے پاس ایکویلٹی ہوگی، برابری ہوگی، وہ سوسائٹی ہمیشہ اسٹیبل رہے گی اور پروگریسو رہے گی. مطلب وہاں پہ ہمیشہ ترقی ہوگی اور تسلسل برقرار رہے گا. اور وہاں پر جتنے بھی رہنے والے انڈیویجولز ہیں، جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، وہ سب کا جو ہے ہر چیز کا حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. جہاں پر برابری ہوگی آٹومیٹکلی وہاں پر سوشل جسٹس بھی موجود ہوگا. اور جہاں پر آپ کے پاس انصاف موجود ہوگا، معاشرتی انصاف موجود ہوگا، وہ آپ کی زندگی، آپ کی پراپرٹی، ٹھیک ہے، آپ کے وقار اور آپ کی بیسک فیسلٹیز، ان سب کا بھی تحفظ کرے گا. گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے بہت سارے ایفرٹس کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو جو ہے ایک ایگلیٹیرین سوسائٹی بنایا جا سکے، ایک ایسی معاشرہ بنایا جا سکے جہاں پر انصاف اور برابری کے اصول، وہ سارے اصول جو ہمیں اسلام نے دیے ہیں، اس کے تحت زندگی گزاری جا سکے. یونیورسل بردرہڈ اینڈ پیس، پوری دنیا میں بھائی چارہ اور امن پھیلانے کے لیے. اگر ہم دنیا کو دیکھیں تو آج کل دنیا ایک گلوبل ولیج کی طرح ہو گیا، کیونکہ ماڈرن سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ٹیکنالوجیز کی وجہ سے اور کمیونیکیشن کی وجہ سے جو ڈسٹینس ہمارے پاس بہت زیادہ تھا، اس نے اس ڈسٹینس کو کم کر دیا تھرو دا انٹرنیٹ اور ڈفرینٹ چیزیں. ٹھیک ہے، جتنی بھی دنیا کی جو نیشنز تھی وہ آپس میں اس سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا کردار تو یونائٹڈ نیشن کا ہے. اس نے بہترین کردار ادا کیا ہے دنیا کے سارے ممالک کو آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے. پاکستان کی ہم بات کریں تو پاکستان نے بھی ہمیشہ ایک رسپانسبل، ٹھیک ہے، طریقے سے اپنی ڈیوٹیز کو نبھا، ہمیشہ یہ پروف کیا ہے کہ وہ پیس لونگ، امن پسند ملک ہے. اس نے ہمیشہ یو این او کے ساتھ مل کر، ٹھیک ہے، دنیا میں جہاں جہاں اس کی یو این او میں جو لارجسٹ آپ کے پاس فوج کی ڈپلائمنٹ ہے وہ پاکستان کی ہے. ٹھیک ہے، پاکستان نے ہمیشہ جو ہے اپنا کنٹریبیوشن دیا تاکہ دنیا میں جو ہے امن اور بھائی چارے کو پھیلایا جا سکے. ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے اس نے دنیا کی ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ایز اے ممبر کام کیا ہے، صرف اور صرف دنیا میں بھائی چارے کو اور امن کو پروموٹ کرنے کے لیے. پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے. اس نے ہمیشہ جو ہے اسلام کے جتنے بھی اصول ہیں، خاص کر کے امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے، اس پہ ہمیشہ یقین کیا اور اس کو ہمیشہ برقرار رکھا ہے. اگر یونیورسل بردرہڈ پیس کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، اس کے ایٹماسفیئر کو پھیلانے میں، اس کو کریٹ کرنے میں ہم کہہ سکتے ہیں پاکستان کا بھی بہت بڑا کردار ہے. رول آف اے انڈیویجول ان اے ویلفیئر اسٹیٹ. اگر ہم انڈیویجول کے رول کی بات کریں ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں، کہ ویلفیئر اسٹیٹ میں ایک انڈیویجول کا رول کیا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہر انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اپنی ریاست میں رہتے ہوئے اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی بیسک نیڈ. وہ اپنی بیسک نیڈس کو تو پتہ کرتا ہے، جیسے ایجوکیشن، شیلٹر، فوڈ، نوکری، بجلی، پانی، سڑکیں، یہ ساری اس کی ضروریات زندگی ہے جو پورا کرنا اس کی ریاست کا، اس کے ملک کا کام ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بینگ اے سٹیزن آف یور کنٹری، پاکستان کا ایک سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ، کسی بھی ریاست کا ایک سٹیزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کیا رسپانسبلٹیز بنتی ہے ٹورڈز اس کی ریاست کے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. نمبر 1، ٹو ریمین لائل. ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اپنی ریاست کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ لائل رہے، اور جب بھی اس کے ملک کو اس کی قربانی چاہیے ہو تو وہ ہمیشہ اس کے لیے تیار رہے. نمبر 2، ٹو شو رسپیکٹ. وہ ہمیشہ جو ہے اپنی رسپیکٹ شو کرے کس چیز کے لیے، جو اس کے رائٹس ہیں، جو فیلو سٹیزن کے، جو اس کے ساتھ والے لوگ رہتے ہیں، جو سٹیزن ہیں، ان کی رائٹ کر ہمیشہ، ٹھیک ہے، پروٹیکٹ کرے دیئر لائف. جہاں اپنی چیزوں کی حفاظت کرتا ہے وہیں اس کی زندگی، اس کے آنر، اس کی پراپرٹی کو بھی پروٹیکٹ کرے. ٹھیک ہے، ناٹ ٹو مس یوز. وہ کسی بھی ایسی چیز کو، فیسلٹیز کو جو گورنمنٹ نے اس کو دی، اس کو مس یوز نہ کرے. جسٹ لائک جنرل پبلک پلیسز ہو گئے، آپ کے پاس الیکٹریسٹی ہو، گیس، واٹر سپلائی، پارک، پبلک پارک وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں، مینس آف ٹرانسپورٹیشن، پبلک پراپرٹی، جتنی بھی جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو دی ہیں، ان کا جو ہے تباہ نہ کرے، انہیں خراب نہ کرے. ٹھیک ہے. ہاں. نمبر 4، ٹیک پارٹ ان دا ویلفیئر ایکٹیویٹیز. جتنی بھی ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، جو بھی پاکستان کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ٹو کیپ دا انوائرمنٹ کلین. اپنے انوائرمنٹ کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرے. ٹو پے. نمبر 6، ٹو پے ٹیکسز ریگولرلی. اینڈ جتنے بھی اپنے اس کے ٹیکسز ہیں اس کو پے کرے، اور کوشش کرے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی دی گئی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرے، خاص کر کے جب پروٹیسٹ ہو رہا ہو، جب کوئی بھی جلسے جلوس نکلتے ہیں، تباہ کرنے کی کوشش نہ کرے.
ٹو ہیلپ پور ہینڈی کیپ نیبرز، اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان اور بینگ اے مسلم اس کی رسپانسبلٹیز ہے کہ جو غریب ہیں یا ہینڈی کیپ ہیں، جسمانی یا ذہنی معذوری ہے، یا جو نیڈی پیپل ہیں جو ان کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کی مدد کرے. ٹھیک ہے. ٹو ہیلپ اگینسٹ اینٹی سوشل ایلیمنٹ. پاکستان کے جہاں بیرونی حالات ہیں، وہ اندرونی حالات بھی پاکستان کے خراب رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بینگ اے سٹیزن آف پاکستان یہ اس کی بہترین رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے ملک کے اندرونی اگر کوئی وہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پہ یا ان کی ایکٹیویٹیز پہ اسے شک ہو رہا ہے، تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو انفارم کرے اور اتنا ہی کنٹریبیوشن کرے جو اس کے ملک کو ان پنش کرنے میں، جو اس کے ملک کے سکون کو اور امن کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹو ریسیو ایجوکیشن. نمبر 9 سب سے بہترین کام ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے. تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہنر سیکھے، اور خاص کر کے ایسی چیزیں سیکھے اور جو آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں اویلیبل ریسورسز ہیں ان سب کا استعمال کرتے ہوئے بہترین طریقے سے جو ہے اپنے ملک میں ایک خوشحالی لے کر آئے. آئی ہوپ آپ کو یہ میرا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اف یو ہیو اینی کیوری ڈو کانٹیکٹ می. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.